بجلی کے نرخوں میں اضافے کا معاملہ اس حد تک ایک ایکسٹریم لیول پر پہنچ چکا ہے کہ گھریلو صارفین ہوں، کمرشل صارفین ہوں، فیکٹریوں کے مالکان ہوں، کسی کے یہ بس میں نہیں رہا کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکیں. مجبوراً وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن حکومت نے تسلیاں دینے کا سلسلہ جاری رکھا کہ ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں، ہم آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا. کلاس صاحب، یہ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ نے بھی بہت سی سٹوریز کی جس کے اندر بڑے پاکستان کے بڑے باثر صنعتکار تھے، شوگر ملز کے مالکان تھے اور باثر لوگ تھے جو قرضے معاف کراتے رہے. اس کی سمجھ آتی تھی، اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی ہوا اور رائٹ آف کی ٹرم اس کے لیے یوز کی جاتی تھی. لیکن اب کے الیکٹرک کے پلیئرز ایک انوکھا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں. انہوں نے نیپرا کے اندر ایک پیٹیشن فائل کی ہے اور نیپرا نے اس کو سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ 8 سالوں کے دوران کراچی کے اندر کہ الیکٹرک کے ایسے صارفین جو بل ادا نہیں کرتے تھے، انہوں نے مقررہ وقت 2 یا 3 مہینے کے بعد ڈسکنیکٹ ہو گئے، یا کچھ لوگ ملی بھگت سے 6 ماہ کے بعد بھی ڈسکنیکٹ ہوئے. انہوں نے بل ادا نہیں کیا اور وہ کیس بلڈ ہوتا رہا اور آج کہ الیکٹرک کو اچانک خیال آیا کہ پچھلے 8 سالوں میں جو مختلف ہمارے ڈیفالٹرز تھے ان سے جو ہم نے رقم وصول کرنی تھی وہ 68 بلین 68 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے اور ہمارے تو منافع کی میں کمی آ رہی ہے. لہٰذا نیپرا اس رقم کو جو کراچی کے اندر وہ لوگ جو ہر مہینے ٹائملی اپنا بل ادا کرتے ہیں ان کے ٹیرف کا حصہ بنائے اور ہمیں ریکوری کی اجازت دی جائے. یہ 2-3 سالوں سے یہ اسٹرگل جاری تھی، یہ جھگڑا جاری تھا اور بہت سے افسران نیپرا کے اندر اس معاملے کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، یہ رائٹ نہیں بنتا، چونکہ نیپرا کے مینول کے مطابق اگر کوئی ڈیفالٹر ہے، اس کی آپ نے بجلی ڈسکنیکٹ کی ہے، اس کے سی این آئی سی نمبر پرووائڈ کریں کہ کیا اس سی این آئی سی نمبر کے اوپر کسی اور جگہ کے اوپر جا کر دوبارہ انہوں نے میٹر تو نہیں لگا لیا، وہ ریکارڈ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایفرٹ کی، اپنی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کروا لی ہے. اب کی الیکٹرک یہ چاہتی ہے کہ وہ 8 سالوں کے دوران بالخصوص کہ جنہوں نے جو ڈیفالٹر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، بجلی چوری کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوئے، بل ادا نہیں کیا، ڈسکنیکٹ ہو گئے، ان کا جو والیوم ہے وہ 68 بلین روپیز ہے. یہ سارا بوجھ اٹھا کے بل ادا کرنے والے صارفین پر ڈال دیا جائے اور ان سے ہمیں ریکوری کی اجازت دی جائے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. نیپرا نے اپنے اس دستاویز کے اندر 14 اعتراضات اس کے اوپر عائد بھی کیے ہیں کہ آپ نے یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا کہ آپ عدالت گئے، ٹیرف مینول کے مطابق، کنزیومر مینول کے مطابق آپ نے جا کے اس ریکوری کی کوشش کی. کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ابھی تک نہیں ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے سورسز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود تیاری کر لی گئی ہے کہ چونکہ نیپرا کے اتھارٹیز کے اندر کچھ لوگوں کو کنونس کر لیا گیا کہ نہیں جناب، یہ جو اماؤنٹ ہے یہ آپ نے ٹیرف کے اندر شامل کرنی ہے تاکہ ہمارا منافع جو مسلسل کم ہو رہا ہے اس کو ہم بڑھا سکیں اور یہ ہمارے کھاتے میں نہیں ڈلنی چاہیے، عوام کے کھاتے میں ڈالیں. سر، جن لوگوں نے مقررہ وقت کے اوپر بل ادا کیے اور ابھی بھی کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ یہ ریکوری رائٹ آف کے نام کے اوپر ان کی جیب سے نکالی جائے؟ بھٹی صاحب، آپ کی ایک جو مشہوری ہے، یو آلویز لیو اپ ٹو دیٹ، یور ریپوٹیشن، وہ یہ انرجی پاور سیکٹر کے سکینڈلز نکال کر لے آنے. یو آر ون آف ویری فیو جو پاکستان میں جن کو کیبنٹ کی سٹوریز ہیں، جن کے پاس ای سی سی کی ہیں، گورننس کی ہیں، لاٹ آف سٹوریز، اور آپ ان میں سے ہیئر سے والے بھی نہیں ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے. میں تو جانتا ہوں، آپ کے ساتھ کام بھی کیا ہے میں نے. سر، بڑی مشکلات بھی اٹھانی پڑتی ہیں سر، ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے سر، بڑی تھریٹس کی سامنا کرنا پڑتا ہے. I know that میں یہ خود رپورٹر، مجھے پتہ ہے خبر لینے کے لیے نا ایک پسینہ نکلنا پڑتا ہے، جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، and I know that ہے، اور آپ یہ کام کرتے رہے، اچھے رپورٹر کو کرنا پڑتا ہے. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یار کہ اس سے نیا کیا ہوگا، مطلب ود پیس آف ٹائم اب تھوڑے سے وہ ہو جاتے، تھک سکن ہو جاتے ہیں نا، خبریں آ رہی ہیں، سٹوریز آ رہی ہیں، لیکن ہر دفعہ ہم یہ غلط ثابت ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا بم کوئی پھٹتا ہے جس کے بعد بندہ کہتا ہے یار اس ملک میں یہ کام بھی ہو سکتے. مثلا اسی سٹوری کو ذرا میں اگر سادہ لفظوں میں آپ کو بیان کروں جو آپ نے بتائی ہے، مطلب جن لوگوں نے 68 بلین روپیز کے بل نہیں دیے، کیس یہ اب یہ کہہ رہا ہے کراچی الیکٹریسٹی کہ یہ ہم ان لوگوں کے اس میں بل میں ڈالیں گے اور 86 ارب روپے ریکور کریں گے جو ریگولر بل دے رہے ہیں، جن کو بجلی جا رہی ہے، جو ہر مہینے اپنے پیسے دے رہے ہیں، جو میں اگر آپ کی بات سمجھاؤں. جی بالکل ایسا مطلب اس ملک میں ظلم دیکھیں کہ جو بل دے رہا ہے وہ بیوقوف ہے، جو آپ کو پیسہ دے رہا ہے، فنڈ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں، سسٹم چل رہا ہے، سارا کچھ، وہ بیوقوف لوگ تھے کہ بل دے رہے تھے، جنہوں نے نہیں دیے انہوں نے کٹ آف کرا دیا، کہیں اور جگہ سے انہوں نے یہ بجلی لے لی، انہوں نے سولر اگر سپوز انہوں نے سولر لگوا لی ہیں کہ جناب ہم بل کیوں دیں، سولر لگوا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ 68 بلین روپیز تو یہ اکاؤنٹ فار ہو چکا ہے، یہ ہمارے سسٹم میں آ چکا ہے، ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، لہٰذا یہ کہاں سے لیں؟ ہم ان لوگوں سے لیں گے جنہوں نے آلریڈی بل دے رہے. نمبر 1. دوسری بات جو آپ کی ہے، آپ نے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس میں نیپرا میں جو ہے نا ان کو کنوینس کر لیا ہے. سر جی، یہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہماری بات ہو رہی تھی، دیر آر نو فری لنچز.
जी आपका क्या ख्याल है, नेपरा में बैठे लोग जो हैं चंद अफसरान, वो अगर कन्विंस हो गए, वो मुफ्त में हो गए, मतलब किसी को 68 बिलियन रुपीज का फेवर दे रहे हो, आपने कहा चले कोई बात नहीं यार, आपके कपड़े बड़े अच्छे, आप कराची से आए, बड़ी दूर से आए हैं, ट्रेन पे आए हैं, ट्रक पे आए हैं, ट्रॉली पे आए हैं, जहाज पे आए हैं यार, अच्छा आपका ये मसला है, मैं हल कर देता हूँ यार, लोग आप क्या याद करेंगे? ये हरगिज ऐसे नहीं होता। आपसे बेहतर कौन समझता है कि अपनी चूंच गीली करने के बाद ही होता है? इसको तो उठा के इनको फेंक देना चाहिए था, इसको मतलब एडमिट हेयरिंग के लिए आपने कैसे किया है? आप कहते हो भाई साहब ये आपका मसला है, आपको ना 68 बिलियन नहीं दे, ये आपका नेपरा का काम तो नहीं है ये जाके वहां से इनको बिल की रिकवरीज करवा के दे, इनको पैसे लेकर दे। यार इस मुल्क में कोई हद है? हर दफा एक नया फ्रॉड होता है और हमारे ये माजरत के साथ नाराज हो जाएंगे। बड़े बड़े बिग जी बिजनेसमैन जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अभी एक आपने खबर देखी होगी उसकी आ रही थी एफबीआर की, जी कि उसमें मेरे ख्याल 3 ट्रिलियन के करीब उन्होंने टैक्स रिफंड, टैक्स वहां पे उन्होंने अमीशन और जी उन्होंने बिल्कुल रिबेट्स लिए हैं यार। जी आम आदमी से आप टैक्स ले रहे हैं, लोगों की हालत खराब हो गई, बिजली के वो बिल नहीं दे पा रहे, लोगों ने या खुदकुशियां करना ये शुरू कर दिए हैं। जो आपके मतलब वहां पैसा फंसा हुआ है, आप वो ले नहीं रहे, दूसरे लोगों से ले रहे हैं जिन्होंने। अच्छा एक और आपको याद आ जाएगा, ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये बड़े जी पुरानी कहानी, पुराने खिलाड़ी हैं। इमरान खान साहब का दौर था जीएडीसी का, जी आपने भी स्टोरीज जी की, बिल्कुल हमने जी भी की हुई है। बिल्कुल इन्होंने 700 बिलियन रुपीस इकट्ठा किया था यहाँ, ये पाकिस्तान के लोगों से, ईरान पाइप, ये गैस लाइन पर इन्होंने टैक्स लगाया था 2011 में, हमने पाइपलाइन बिल्कुल बिछानी जी है। इन्होंने 700-800 बिलियन रुपीस आवाम से इकट्ठे किए, किसानों से किए, कराची के लोगों से, लाहौर से, अपने कंज्यूमर से, सीएनजी से, जहां जहां पे गैस आपकी इस्तेमाल हो सकती थी, फर्टिलाइजर प्लांट, आपने हर जगह पे उनसे लिया, टैक्स लिया कि हमने पाइपलाइन बिछानी है। 800 बिलियन इन्होंने इकट्ठे किए, 200-300 बिलियन इन बिजनेसमैनों ने हुकूमत को दिया, बाकी 600-700 पे इन्होंने जाके वो ले लिए थे, स्टे ले लिया थे, जी जब बिल्कुल हुकूमत ऐसे पाकिस्तान को और टैक्स आज जो है तक ना। अदा नहीं अच्छा किए ये जी उनसे सर उन्होंने वहां से ले लिए थे, मतलब आप मुझसे किसानों से पैसे ले लिए, जी हुकूमत को नहीं दिए, ये कह कर कि जनाब की हुकूमत पाइपलाइन नहीं बना रही। भाई हुकूमत पाइपलाइन बनाए ना बनाए, आपका क्या ताल्लुक है? आपने एक पैसा इकट्ठा किया है, लोगों को पैसे हुकूमत को दे, हुकूमत जहां पे उसके बाद लगे, लोग जाने, हुकूमत जाने। बिल्कुल ऐसे इमरान खान साहब आए, आपको याद, असद उमर साहब बैठे थे, दोस्त थे इनके, बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े बिग गन्स। उन्होंने कहा जनाब 300 बिलियन आप रख लें, 300 हमें दे दें। असद उमर और इमरान खान साहब ने 300 बिलियन बैठ के माफ कर दिया था बिजनेसमैनों को कि हम आपसे ठीक है जी ये छोड़ देते, आधे आधे कर लेते हैं। वो यार हमसे पैसे ले चुके हैं, आप कैसे उनको माफ कर सकते हैं? रोला डाला आपने, डाला हमने डाला, बाकी ने सुप्रीम कोर्ट तक वो बात की, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा कि नहीं इनसे पैसे लें, ये अलग बात है, आज तक नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे यार ये जरा उनकी सोच देखें, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये समरी लेकर आए हैं या इस नेपरा के पास। और इन लोगों, नेपरा वालों को उससे बड़ी शर्म आनी चाहिए कि आप इसको एक्सेप्ट कैसे कर, आप कैसे उनको बैठ के चोरी डाके को उसके अप्रूवल दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं जी